علامہ صاحب یہ بتا دیں، رشتہ دار کی قبر پر جانے کے لیے قبروں کے اوپر سے گزرنا اور جوتے پہن کر جانا کیسا ہے؟ اپنے کسی رشتہ دار کی قبروں پر جانا چاہتا ہے تو اوپر سے گزرنا یا جوتے پہن کر جانا یہ منع ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دور ہی سے فاتحہ پڑھ کر ایصل ثواب کیا جائے۔ قبروں کے اوپر چڑھنا یا جوتے پہن کر جانا یہ منع ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ قبرستان اس حالت میں جا رہا تھا کہ جوتے اس نے پہنے ہوئے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع فرمایا۔ تدفین کے بعد قبر کے پاس کتنی دیر ٹھہرنا مستحب ہے؟ تدفین کے بعد میت کی قبر پر اتنی دیر تک ٹھہرنا مستحب ہے کہ جتنی دیر تک ایک اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس کے گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے میت کو انس پیدا ہوگا اور نکیرین کے سوالوں کا جواب وہ آسانی کے ساتھ دے گا۔ اور ان اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت اور دعا اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ سوالات نکیرین کے جواب میں ثابت قدم رہے۔ دفن کے بعد قبر کے پاس اذان دینے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ دفن کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہو کر اذان دینے سے مردہ کو منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دینے میں آسانی ہوتی ہے اور مردے کو قبر کی وحشت اور گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ تدفین کے بعد میت کے سرہانے اور پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر کیا پڑھنا چاہیے؟ تدفین کے بعد میت کے سرہانے سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع الف لام میم سے لے کر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک، اور پاؤں کی طرف سورۃ البقرہ کا جو آخری رکوع ہے وہ تلاوت کرنا چاہیے۔ علامہ صاحب یہ بتا دیں کہ قبر میں مٹی ڈالنے کا مستحب طریقہ کیا ہے اور اس وقت کیا پڑھا جائے؟ مستحب یہ ہے کہ سرہانے کی طرف 3 بار دونوں ہاتھوں سے مٹی ڈالے۔ جب پہلی بار مٹی ڈالے تو کہے منہا خلقناکم، اور جب دوسری بار مٹی ڈالے تو یہ پڑھے وفیہا نعیدکم، اور تیسری بار جب مٹی ڈالے تو یہ پڑھے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور باقی مٹی جو ہے ہاتھ سے یا کھرپی وغیرہ یا کسی بھی ممکن چیز سے جو ہے وہ مٹی دوبارہ ڈال دے قبر پر، اور جتنی قبر سے مٹی نکالی ہے اتنی مٹی ڈالنا چاہیے، اس سے زیادہ مٹی ڈالنا مکروہ ہے۔ میت کو قبر میں اتارتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ میت کو قبر میں اتارتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ حضرت صاحب یہ بتا دیں، قبر میں شجرہ اور عہد نامہ رکھنا کیسا ہے اور لکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ قبر میں شجرہ یا عہد نامہ رکھنا جائز ہے، اور بہتر یہ ہے کہ میت کے منہ کے سامنے قبلے کی جانب اور قبر میں تاک کھود کر اس میں رکھا جائے، بلکہ در مختار میں کفن پر عہد نامہ لکھنے کو جائز کہا ہے اور فرمایا کہ اس سے مغفرت کی امید ہے، اور میت کے سینہ اور پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا جائز ہے، اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے اور سینے پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھے، مگر یہ غسل کے بعد اور کفن پہنانے سے پہلے شہادت کی انگلی سے لکھے، نہ کہ کسی سیاہی وغیرہ یا کسی قلم وغیرہ سے۔ کن جگہوں پر مردے کو دفن کرنا حرام ہے؟ مالک کی اجازت کے بغیر اس کی زمین میں دفن کرنا مردے کو حرام ہے، اور دوسری جگہ ہوتے ہوئے پرانی قبر پر مردے کو دفن کرنا حرام ہے، اور اسی طرح مسجد کی تعمیر ہونے کے بعد مسجد کے صحن میں مردے کو دفن کرنا حرام ہے۔ میت کی تدفین کہاں مستحب ہے اور قبر کس جگہ پر بنانی چاہیے؟ جس شہر یا گاؤں وغیرہ میں انتقال ہوا وہیں کے قبرستان میں دفن کرنا مستحب ہے، اگرچہ یہ وہاں رہتا نہ ہو، بلکہ جس گھر میں انتقال ہوا اس گھر والوں کے قبرستان میں دفن کرے، اور ایسی جگہ دفن کرنا بہتر ہے جہاں پر صالحین نیک لوگوں کی قبریں ہوں۔ میت کو تابوت میں رکھ کر دفن کرنا کیسا ہے؟ میت کو تابوت میں یعنی کسی لکڑی وغیرہ کے صندوق میں رکھ کر دفن کریں یہ مکروہ ہے، مگر جب ضرورت ہو یعنی کہ زمین اگر تر ہو تو اس صورت میں حرج نہیں ہے۔